السلام علیکم. کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جب میں لنڈن سے آیا تھا. تو میں نے اپنے اوپینین دیا تھا کہ اے آئی کا کیا رول ہے آنے والے وقت میں, دین کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر ان کا اوپینین بھی لیتا ہوں ان میں. جب ہم لنڈن میں تھے, آپ بھی ساتھ ہی تھے اس وقت, جب میری بات ہو رہی تھی کچھ مولانا سے حضرات سے کہ جو ہمارے جنریشن ہے نا, کرنٹ جنریشن, اور جو آنے والے ہیں جو اس وقت ویسٹ میں پڑھ رہے ہیں, وہ دین کے معاملات اس وقت چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سینسٹیو دین کے معاملات. جو لوگ ہمارے ریورٹڈ مسلمز ہیں وہ دین کے معاملات کی ہیلپ چیٹ جی پی ٹی سے لے رہے ہیں, کیونکہ کوئک ہے نا, وہ سوال پوچھتے ہیں اس کو فوراً جواب مل جاتا ہے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ 180 ملین یوزرز ہیں چیٹ جی پی ٹی کے, جو ہر بچے کی جیب میں ہے, اور ان کے گھر جو ان کی دینی تربیت ہے وہ اس کا سورس بنتا جا رہا ہے اے آئی. ٹھیک ہے, لوگ اب عالموں کے کنفلکٹ کی وجہ سے ادھر جانا کم کر رہے ہیں اور اے آئی کی طرف آ کے سوال زیادہ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ انفارمیشن کا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. میں نے کچھ 2-3 پرومپٹس دیکھے تھے, ان پرومپٹس کو جہاد کے متعلق جب جی پی ٹی میں ڈالو تو ان کا جو مطلب ہے وہ بہت مختلف ہے, اور بہت سے ایسے سینسٹیو ٹاپکس ہیں. سو جس طرح سے ہم اپنے بچے کی تربیت کسی نان مسلم اسکالر سے دین سکھانے کے لیے نہیں کر سکتے, تو اس طرح سے ہم ایک نان مسلم اسکالر ہمارے گھروں میں آیا ہوا جو ہمیں دین سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور آنے والے وقت میں لوگ اس پر رلائی کر رہے ہیں. سو میں نے ان کو سجیشن یہ ہے کہ اس وقت مدارس کے طلباء کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اے آئی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن ہم ایتھیکل ویلیوز, مورلز اور اپنے دین کے حساب سے اپنے لیے ان چیزوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دین کا سوال پوچھنا ہے تو یہ ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی تھی کہ ہم شہادہ جی پی ٹی پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان اسلام میں آتا ہے, تو جب اسلام میں ایک مسلمان آتا ہے تو وہ ہمارے ایک سافٹ ویئر سے آ کے بات کرتا ہے, اور وہ اس کو ویژولی بھی ٹیکسچولی بھی ہر طرح کی انفارمیشن دے کے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کیونکہ ایسے بہت سے سوال ہیں جو شاید اس کو پوچھتے ہوئے بھی اچھا محسوس نہ ہوتا ہو. اس طرح کا کوئی اتفاق ہونا چاہیے علماء میں, اس طرح کا کوئی ملک میں سسٹم ہونا چاہیے, اس طرح کا کوئی اتھینٹیکیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے جس کی بنانے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں اور ڈیٹا بھی ہے ہمارے پاس. تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہم ایکٹ نہ کریں ابھی؟ دیکھو, ایک تو نا آپ کی بات سن کے نا میں بہت ہی ڈیپ ڈاؤن بہت ہی پریشان ہو گیا ہوں, بہت شدت سے پریشان ہو گیا ہوں. اور آپ کے جواب دینے کے نا 2 رخ ہیں, 2 ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, جن کے پاس سکلز ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمارٹ بھی بنایا ہے, اللہ نے نیک نیت بھی بنایا ہے. مطلب یہ میں آپ کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہم ایک بہت کینڈیڈ سی گفتگو کر رہے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں آپ کو جانتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نے سمارٹ بھی بنایا ہے. سمارٹ کا مطلب ہے اپنے کام کا بھی آپ کو ایکسپرٹ بنایا ہے, اور پھر آپ کو ایک نا درد دل بھی دیا ہوا ہے سارا, اور دکھوں کو خود آپ نے بھوگ کے آپ اس مقام پر آئے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دکھ ہوتا کیا ہے ایکچولی. اور آپ کا یہ جواب, آپ کو جواب دینے کے لیے نا میں اس کی 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو فوراً اپنے کنیکشنز اسٹیبلش کرنے چاہیے, ان تمام لوگوں کو جو آپ جیسے لوگ ہیں, جتنے پاکستان میں علماء ہیں. جیسے الحمدللہ ہمارا جامعہ بنوریہ کے ساتھ ایک تعلق آپ کو پتہ ہے بنا ہوا ہے, مفتی فرحان اور ان کے ساتھ, اور ہم اس کو انٹرنیشنلی اس کو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی اور علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو کنونس کرنے کی بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ اے آئی بیسڈ ایک پلیٹ فارمز اویلیبل کرنے کی ضرورت ہے جو اوتھینٹک ہو. یہ تو ہے ایک بات. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مطلب ہے جس چیز سے آپ بیمار ہوئے ہیں نا اسی کے ذریعے سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ کی ٹانگ پیر کے اندر کانٹا لگ جائے تو آپ کو ایک اور کانٹے کے ساتھ اس کانٹے کو نکالنا ہوتا ہے. اگر آپ کا کانٹا لگ جائے گا ایسے تو آپ کو ایک اور کانٹا لے کے اس کے اندر سے اس کو نکالنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو مرض ہوتا ہے تریاک بھی اسی میں سے, زہر میں سے نکالنا پڑتا ہے. تو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا, لیکن اس ساروں میں سے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ایکچولی اجتماعی سے زیادہ انفرادی ہے. اس انفرادیت کو قائم کرنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا ہے. ہمیں اجتماعی طور پر ایک ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم فرد کو یہ قائل کر سکیں کہ فرد اپنی امیونٹی کو کیسے انکریز کر سکتا ہے. یہ جو اے آئی کی بارش ہو رہی ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بیٹا اب رہتا ہے قطب شمالی کے بالکل ساتھ ہی کسی جگہ پر, اور باہر نکلنا بہت ضروری ہے. باہر شدید طوفان آ رہا ہے,
باہر برف کا طوفان آ رہا ہے, باہر سے تیز وہاں کی جو سن لائٹ آتی ہے وہ برن کر دیتی ہے آپ کو. اب اس سن لائٹ کے لیے کچھ کرنا ہے, وہ تو کرنا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو اس سے پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو وہ کپڑے پہنانے ہیں, اس کو وہ آپ نے اینٹی یو وی کریمیں لگانی ہیں, اس کے اندر صحت اتنی اچھی ہونی چاہیے, اس کی پروٹین باڈی میں ٹھیک ہونی چاہیے, میٹابولزم, تاکہ جب وہ باہر جائے تو اس کو فیس کر سکے. ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچت صرف اور صرف اس دین الہی کو ایمان کے لیول پر سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر کے ایک ایسی تہذیب بنانے میں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے. ہم جو کچھ بھی اس طرح کی ساری چیزیں کر لیں, پھر بھی یہ ایک مقابلہ ہوگا. اس مقابلے میں زیادہ امکان یہ ہے کہ دوسری قوتیں جیت جائیں گی جو کہ ہم سے 100 سال اوپر آگے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنا بھی ہم کریں گے یہ کوگنیٹو لیول پہ کریں گے. آپ کی چیٹ جی پی ٹی میری کوگنیشن کو ایڈریس کرے گی, میری لاجک کو ایکسیپٹ کرے گی, مجھے دلیل دے گی, مجھے ثبوت دے گی, مجھے ہسٹری بیان کرے گی. لیکن ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی جس بنیاد پر بچے گی اور کامیاب ہوگی وہ کوگنیشن کے لیول سے اوپر کا لیول ہے. پلیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمارے کوگنیٹو لیول کو جتنا ٹچ کرتا ہے نا, کہ ہمیں دلیل سے بتاتا ہے کہ یہ سورج ہے, دیکھو سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو تم میں سے کون ہے جو مشرق سے نکال کے مغرب میں, تم اس کو الٹا کر کے دکھا دو, ہے نا. یا قرآن کی آیتیں ہیں کہ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت, یعنی اگر ہم رات کو مکمل طور پر تمہارے اوپر حاوی کر دیں تو پھر تم دن لا سکتے ہو جس کے ذریعے تم اپنا روزگار کرو. اور اگر ہم رات دن کو سارے تمہارے اوپر حاوی کر دیں, رات ہو ہی نہ, تو تم کیا رات لا سکتے ہو جس میں تم سکون حاصل کرو. تو یہ ساری دلیلیں لاجک پر کرتی ہیں, لیکن یہ قرآن کی منشا کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. قرآن کی منشا یہاں ٹچ کرتی ہے اور وہ ٹچ کرنے کا لیول ایمان ہے. پلیز آپ یاد رکھ, اسی لیے قرآن کی بیشتر بلک آف قرآن ایکچولی آپ کو ایمان والا بنانے کی طرف لے کے آتا ہے. جب آپ ایمان والا, وہ کھلتی ہے نا کھڑکی, پھر جو روحانی نالج آپ کے اندر آتا ہے وہ آپ کے اندر چینج کرتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ اوریجنل ماحول موجود نہیں ہے جو کہ منشاء قرآنی ہے, وہ والا ماحول موجود نہیں ہے. اس کے لیے جس طرح میں اپنے عقل کے حساب سے جو میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی محدود سی زندگی میں یہ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں, میں ان 3 کروڑ 75 لاکھ ماؤں پر پہنچ کر یہ بات میں ان ماؤں کو بتاؤں کہ آپ کی جو اولاد آنے والی ہے اس اولاد کو آپ نے اس نہج پر تربیت دینی ہے, جو کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ہو جائے. اب کے بعد جو بچے آنے والے ہیں وہ آگے کے آگے انشاءاللہ العزیز پھر اس مزاج کے آئیں گے. لہٰذا میں بات کو سمرائز کرتا ہوں, بات لمبی ہو گئی, اس پر تو بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے. ایک تو آپ جیسے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, ان کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. آج سے زیادہ بیسٹ اور امپورٹنٹ ٹائم ہے ہی نہیں کہ جس میں سارے سنی, بریلوی, دیوبندی, شیعہ یہ سارے اکٹھے بیٹھ کر خدا کے لیے اپنی ایگوز کو پرے لے کے جائیں. بیسکس پہ بات کریں, ان کے درمیان کامن چیزیں بھی تو ہیں نا, بیسکس پہ بات کریں. ایگو ہے, لڑائیاں, جب ایک دوسرے سے یہ بات کر کے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی گفتگو سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی دیندار لوگ گفتگو کر رہے ہیں. وہ گلی کے مطلب اللہ مجھے معاف کرے جیسے مسٹنڈے گفتگو کرتے ہیں, اللہ نہ کرے یہ لفظ میں بہت معاف, مطلب یہ جو مناظرے ہیں یہ کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے اب یہ آپ کی میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آنے والی نسلوں پر ترس کھانے کی ضرورت ہے, آنے والی نسلوں پر ترس کھانے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے ہمارے علماء جو ہیں یہ بیٹھ کے اب کنسنسس ڈیولپ کریں, اور کئی اور رسپانسبلٹیز جو ان کی نہیں ہیں ان کو اس کو نہ کریں, اور بیٹھ کے پھر آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ملیں جو کہ ٹیکنالوجی سبجیکٹ اسپیشلسٹ وہ ہیں, دیکھو بڑے وہ ہیں ہمارے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ وہ ہیں, سرپرست وہ ہیں ہمارے, ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. ہاں, ان علماء کے بغیر, ان مدارس کے بغیر ڈیٹا سائنٹسٹ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ میں گارنٹیڈ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہم اے آئی کا یا اے آئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ہاں, یہ ہمارے سرپرست ہیں. اب 2 گیپ ہے جو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک وہ جو اس وقت علماء کے مقام پہ موجود ہیں, ان کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اس میں جو اس وقت اے آئی کی فیلڈ میں کھڑے ہوئے ہیں وہ کوآرڈینیشن اسٹیبلش کریں اور دین کو اور آسان بنائیں. ہمیں ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے نا, قرآن کو پڑھنا آسان کرے, دین کو سمجھنا آسان کرے. تو دین کو سمجھنا آسان کریں گے تو دین اور تیزی سے پھیلے گا اور لوگوں کے تک پہنچے گا. دوسرا,
جس بچے کو ٹرین کیا جا رہا ہے دین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس بچے کو خاص طور پہ ٹرین کیا جا رہا ہے مدارس کے اندر، اس کو یہ ٹول دے دیا جائے کہ آپ اپنا کام زیادہ تیزی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اے آئی کی ان چیزوں کو سمجھیں گے، وہ مینڈیٹری کر دیا جائے اس کے لیے. کیونکہ ہسٹری جتنی، میں آپ تھوڑی ٹیکنیکل بات کرنے جا رہا ہوں لیکن آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جتنی تاریخ اور ہسٹری بچے کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے نا سر، بہت پہلے اور کئی موضوعات پہ ڈالی جاتی ہے، اگر وہ جی پی ٹی کے دماغ میں ڈالی جائے اور جی پی ٹی بچے کو سکھا دیا جائے، اے آئی کے ماڈلز میں وہ ساری ہسٹری ڈالیں جو بچے کو دے رہے ہیں، کیونکہ ہیومن برین کی جو کیپیسٹی ہے وہ آج بھی بہت کم ہے مشین سے، تو آپ وہ ہسٹری مشین کو دیں اور مشین کا کنٹرول آپ دے دیں اس کو، بچے کو. جس طرح سے ساری گاڑی کا کنٹرول سٹیئرنگ میں آ جاتا ہے، سٹیئرنگ ہم دے دیتے ہیں ڈرائیور کو. ایٹ لیسٹ کمپیوٹنگ پاور جو ہے مشین کی زیادہ ہے. ہاں اس کو را ڈیٹا اس کو دیں اور بچے کو اکوپڈ کر دیں کہ ہاؤ ٹو یوز دیس ماڈلز اسلام کے بینیفٹ میں، اور اس کے لیے مسلسل لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ریلیجیسلی میں نے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، وہ دل سے اور ارجنٹ بیسس پہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک وہ جنریشن ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں کہ ماؤں کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن کیا کرے گی، لیکن ایک وہ جنریشن ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، آپ کے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہے. آپ جا کے ذرا کسی ویسٹ کی یونیورسٹی کے بچے کو لیکچر دیکھ کے تو دکھائے نا، وہ کہہ کہ یار عجیب ایلین باتیں کرتے ہیں، آ گیا بابا پتہ نہیں کیا بولی جا رہا ہے یار، یہ بندہ کیا بولی جا رہا ہے. وہ آپ کی بات کو بابا کہہ کے اگنور کر دیں گے اور ایک نئے ایل ایل ایم کی بات کو سنیں گے. واو یار، انفارمیشن جو ہے نا یہ بڑی اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ہے، بائسڈ انفارمیشن نہیں ہے. یہ ہم سب کو کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا اوپینین لے رہا تھا، اور اس میں صرف تھوڑا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی تفصیل تو ہم بعد میں بتائیں گے کہ شہادہ جی پی ٹی کے نام سے یہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ کا مطلب ہے کہ میں تو بس شاباشی کر رہا ہوں، پیچھے سے تو ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، اور وہ شہادہ جی پی ٹی انشاءاللہ العزیز یہ اسی ایک ویژن کا ایک خیال ہے، اور وہ انشاءاللہ جلدی اویلیبل ہوگا اس کو. لیکن اس کو نا ہم اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں اس کے اندر جو بھی ایک ٹربل شوٹنگز ہیں، سسٹم بنائے ہوئے کئی مہینے ہو گئے. ہاں، صرف جو اس کے اندر انفارمیشن ڈالی جا رہی ہے، جو اس پہ جو رائے لی جا رہی ہے علماء کرام سے، اس کے جو جواب آتے ہیں. اب آپ کو میں ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. ہیلوسینیشن کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کوئی بھی ماڈل نا، اگر آپ اس سے 100 سوال کریں گے تو آپ کو شاید 98-97 سوالوں کے صحیح جواب دے گا، لیکن ایک آدھ آپ کو وہ کہے گا ڈچ کرا جائے گا. وہ آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ صحیح آ رہا ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی ہیلوسینیشن ہے، اے آئی میں بھی ہیلوسینیشن ہے، لیکن ہم دین میں ہیلوسینیشن نہیں افورڈ کر سکتے. تو ہمیں ٹیسٹنگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ اس کو سوال کر رہے ہیں جواب آ رہا ہے، لیکن ہم اس ایک غلط جواب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں جا کے اس کو ٹھیک کیا جا سکے. اور یہ بہت چیلنجنگ کام ہے، جس کی وجہ سے ابھی چیلنجز آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ لوگ ہمارے ساتھ اپنا وقت جو ہے نا دینے کو تھوڑا وہ کرتے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے نا سر، آپ نے بیٹھ کے محنت کرنی ہے، تو یہاں پہ گیپس آ رہے ہیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی اور بھی خبر دے رہا ہوں، وہ بھی تھینکس ٹو عرفان اینڈ ہز ٹیم، کہ جو میرا کام ہے نا، جس میں کوئی کئی 100 ویڈیوز ہیں جو پیرنٹنگ کے اوپر ہیں، پھر میری ایک بک بھی ہے جو کہ ایکچولی ٹرانسکرپٹ ہی ہے میری کچھ ایک پروگرام ایک ہمارے کورس کا، جو کہ ہم نے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر اس کو ہم نے پائلٹ کیا ہوا ہے. مطلب 500 خواتین پر تو پائلٹ کر کے اس کے سکسیزفل ریزلٹس نکالے ہوئے ہیں، باقی اب اس کو اور بھی ماڈیفائی کر رہے ہیں. تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا ایک پوڈ کے ذریعے، یعنی جی پی ٹی کیا نام کہیں گے اس کو، ایل ایل ایم کے ذریعے، جاوید جی پی ٹی، پیرنٹس جی پی ٹی یا جاوید جی پی ٹی، اس کے نام سے ایک پلیٹ فارم تقریباً تیار ہے. اور لیکن کچھ دن ظاہر ابھی پوری طرح اس کو ٹیسٹ کر کے وہ اویلیبل ہوگا، جو کہ آپ اس کو سوال پوچھیں گے تو وہ ایکچولی جو بھی میرا کام ہے سارا کا سارا وہ اس چیٹ جی پی کے ذریعے سے آپ کو مل جائے گا. بچوں کی پرورش کے لیے دیٹ ول بی اے ویری یوزفل ٹول. اور ہم اس انفارمیشن کو ایزی بنا رہے ہیں تاکہ جہاں لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہیں سیکھیں نا، اسی حساب سے سیکھیں. تو اسی کانسیپٹ کو اگر اوپر لے کے جائیں دین کے لیول تک، یار ہم نے کیسے اسلام کو ایزی بنانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے کولیبوریشن کی بہت سخت ضرورت ہے. انشاءاللہ. تھینک یو.